اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اعیاد شعبانیہ کی مبارکباد، تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور پروردگار عالم سے اسی ابتدائی کلام میں دعا ہے کہ پروردگارہ ان آیات کی برکت میں، ان مقدس تاریخوں کی برکت میں وہ تمام مشکلات، وہ تمام پریشانیاں جو عوام الناس کو، مومنین کو خاص طور سے جو لاحق ہو رہی ہیں، پروردگار عالم انہیں ان مولودین کے صدقے میں برطرف فرمائے۔ روز ولادت امام حسین علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی ہستی کے سلسلے میں چند جملوں میں گفتگو کرنی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے سلسلے میں گفتگو اتنے مختصر سے وقت میں سمٹ سکتی ہے، مگر جیسا کہ شیوا رہا ہے کہ کسی بھی امام کی ولادت یا کسی بھی مناسبت سے ہماری کوشش یہ ہے، اور جو برادران جن لوگوں نے یہ زحمت کی ہے، امام حسن ٹی وی کے اراکین نے، ان کی کوشش یہ ہے کہ ہر مناسبت سے ایک درس عوام تک پہنچایا جائے، چونکہ امام کی زندگی کے مثلا کلی جو مطالب ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں ہیں الحمدللہ، لیکن امام کی زندگی سے اور امام کے افعال سے، امام کے کردار سے درس کیا ملتا ہے، اور ہمیں کس طریقے سے ان کی پیروی کرنی ہے تاکہ ان کی سنت پر عمل کر سکے اور وہ حقیقی چاہنے والوں میں شمار ہو سکے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی یوں تو تمام دنیا کے مثلا جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہیں، یا دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانیت موجود ہے، حسین کا نام بھی موجود ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی کو چھوڑ کر زندگی ابدی کو اختیار کیا، اور ایسی زندگی جو فکروں میں زندہ ہے، ایسی زندگی جو قلوب میں زندہ ہے، ایسی زندگی جو ذہنوں میں زندہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام آج فکر انسانیت میں زندہ ہے۔ انہوں نے اپنی اس حیات ظاہری میں جو افعال، جو نمونے عمل ہمارے لیے پیش کیے ہیں، آپ اس پر نگاہ اٹھا کر ڈالیے تو دیکھیے کس طریقے سے اور کس انداز میں انہوں نے ہماری رہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کون کون سے اعمال، کون کون سے افعال انجام دیے ہیں تاکہ ہم اس راہ پر چل سکیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ایک مختصر سا درس کہ کس طریقے سے انسان آج اپنے بچوں کی پرورش کرے تاکہ وہ بچہ آگے چل کر کے اپنی عزت نفس کو سنبھال سکے۔ عزت نفس انسان کے وجود میں اور انسان کی ظاہری زندگی میں سب سے بڑا، یعنی اس کے جو بدن پر، اس کے روح پر، اس کے ذہن پر جو چیز، جو صفت اثر کرتی ہے وہ ہے عزت نفس۔ اگر ہم اپنے بچوں کی عزت نفس کی ان کے بچپن سے ہی تربیت کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب وہ بچہ اسی پرورش کے نتیجے میں ایک بہتر مقام تک پہنچے گا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا احترام کریں، ہم اپنے بچوں سے قریب رہیں، ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں اور وہ شفقتیں عطا کریں کہ جن کی انہیں ہر لحظہ اور ہر قدم پر ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سوچیں، یہ ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسی صفت ہے عزت نفس انسان کے لیے کہ جو انسان کے وجود کو سہارا بھی دیتی ہے، اور اگر موجود نہ ہو تو انسان کے وجود کو توڑ بھی دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس عزت نفس کے لیے اتنے کوشاں ہیں، اور اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں تاکہ آگے چل کر کے وہ بچہ معاشرے میں ایک بہتر مقام تک پہنچ سکے۔ احترام کیسے کرتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ بہت چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں، اور جب امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنی آغوش میں لیا امام سجاد علیہ السلام کو، تو زمین پر لیٹے ہیں، اور لیٹنے کے بعد اپنے بچے کو اپنے سینے پر لیٹایا۔ امام سجاد علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے، امام سجاد علیہ السلام کے رخسار کو بوسہ دیا ہے، اور اس کے بعد سے جملہ کہتے ہیں کہ میرے لال، یہ احترام، یہ اکرام، یہ عزت، یہ شفقت، یہ تیری زندگی میں ایک انقلاب لائے گی۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے اپنے بچے کی پرورش کر رہے ہیں، یعنی بچے کا مکمل احترام، بچے کو مکمل شفقت، یا کسی بھی ایسے مرحلے پر بچوں کی جہاں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے وہاں امام حسین علیہ السلام اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں،
مشہور و معروف واقعہ ہے مروان کے دربار میں، جب امام سجاد علیہ السلام جب اپنا شہریہ لینے گئے ہیں، جب وہ بیت المال کا شہریہ جو سب کو ملتا تھا، جو ان کا حق تھا، جب وہ لینے گئے ہیں تو مروان نے نام پوچھا، نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا علی ابن الحسین۔ مروان نے طنزیہ جملہ کہا کہ حسین کے پاس کتنے علی ہیں اور جتنے بچے ہیں سب کا نام کیا علی کر رکھا ہے؟ حسین کو علی کے نام سے کتنی محبت ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک طنز ہے، امام پلٹ کر کے امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آج مروان نے اس طریقے سے یہ جملہ کہا ہے کہ حسین کیا سارے بچوں کا نام علی رکھتے ہیں؟ حسین کو علی کے نام سے کتنی محبت ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اپنے بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ ہے تربیت کے اصول۔ کسی کے مقابلے میں بچے کو اس وقت فوراً آپ قانے کیجئے، کسی مسئلے میں اگر بچہ کوئی مسئلہ لے کر کے آتا تو اسے قانے کیجئے، اس کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں میرے لال ملال نہ کرو، وائے ہو اس پر، اسے کیا خبر ہے کہ حسین کو علی کے نام سے کتنی محبت ہے۔ اگر پروردگار حسین کو 100 بیٹے عطا کرتا تو حسین سب کا نام علی رکھتا۔ یہ تربیت کے اصول ہیں۔ ایک تو نام رکھنا اپنے بچے کا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا ہوں، انشاءاللہ کسی دوسرے مرحلے میں یا آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، لیکن آج کے لیے صرف اتنا کہ اپنے بچوں کو اگر بہتر مقام معاشرے میں دینا چاہتے ہیں تو انہیں ان کے وجود میں عزت نفس پیدا کریں، تاکہ اس عزت نفس کے ذریعے سے وہ اس معاشرے میں ایک بہتر مقام پا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔